الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا یا مدنی یا عربی یا قرشی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر.
حضرت میاں شیر محمد آفتاب علم دین جلوہ آئین حق انوار رب العالمین معدنی ہو کرم جود و سخا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو کہاں صدیق نے بے شک گئے آقا عرشوں پر کہاں صدیق نے بے شک گئے آقا عرشوں پر میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا صداقت ہو تو ایسی ہو میرے آقا نے فرمایا صداقت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو معزز سامعین کرام بزرگوں دوستو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین کرام یہ تمام کی تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک لائی کہ جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اس پروردگار کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے سب سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب طبیبوں کے طبیب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا تو ہمیں اسی شکرانے میں چاہیے کہ اپنے محتشم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں معزز سامعین اکرام میں نے قرآن پاکی کی آیات تلاوت کی ہیں
اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کہ ایمان والوں کو حکم فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور پھر تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لو۔ یا اللہ، اگر ہم یہ تقوی، پرہیزگاری، عبادت و ریاضت، روزے، نماز ہم اختیار کر لیں تو پھر فرمایا شیطان سے بچنا ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ رب نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ظاہری کا شیطان تو اسی کے پاس جاتا ہے جو نیکی اختیار کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ مگر پھر رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر تم جب سچوں کا ساتھ دو گے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، اور پھر سمجھ لینا شیطان تمہارا کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پر ایک چیز کی پابندی لگا دی۔ کیا پابندی؟ یہ لگا دی کہ صرف ایمان والے، صرف ایمان والے سچوں کا ساتھ دیں، سچوں کی فرما برداری کریں، سچوں سے پیار کریں، سچوں کا راستہ اختیار کریں، سچوں سے محبت کریں۔ سچے کون ہیں؟ آئیے اب ہم احادیث نبوی سے کچھ چن لیتے ہیں پھول کہ سچے کون لوگ ہیں، سچے کون لوگ ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ فرمایا، مع الصادقین، جمع کا صیغہ فرمایا۔ دیکھیں واحد ایک ہوتا، تسنیہ دو، اور پھر اس سے زائد جو ہو نا تین، مثال وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم حدیث نبوی سے، روایات سے کچھ پھول چن لیتے ہیں کہ سچے جو لوگ ہیں نا وہ کون سے زیادہ ہیں۔ آئیے سب سے زیادہ جو ہماری نظروں میں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک، اور پھر دوسرا جو کچھ احادیث نبوی میں کچھ احادیث نبوی میں ہم کچھ پھول چن لیتے ہیں۔ سچا کون ہے، سچا کون ہے؟ ایک تو ہماری نظروں میں گزرا کہ سچا سب سے بڑا جو عاشق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر دو، اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور پھر تیسرے پر جو روایاتوں میں ملتا ہے جن کا نام بھی ایسا ہے اور واقعی انہوں نے سچ والے کام کیے ہیں، وہ ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ فی
الحال تو نام یہ ان کا نا صادقین، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، عائشہ الصدیقہ اور امام جعفر صادق۔ کیا یقین مارے ہمارے علماء کرام نے کیا نچوڑ نکال کر ہمیں دے دیا۔ وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب رسول سے بھی محبت ہو اور ازواج رسول سے بھی محبت ہو، اور امام جعفر صادق کیونکہ آل ہے، آل رسول سے بھی محبت ہو۔ یعنی یہ جو مین سچے لوگ، ان سے یہ پتا چلتا ہے، قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے، ارے اگر تم اپنی نجات چاہتا ہے، اپنی بخشش کا ذریعہ چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، اپنی عبادت و ریاضت کو بچانا چاہتا ہے، اور پھر تمہیں ان تین لوگوں سے محبت کرنی ہوگی۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت خوش نصیب ہے، یقین مانیے خوش نصیب ہے، وہ الحمدللہ اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، ازواج رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کو بڑے بڑے فرقے ملیں گے، آپ کو بڑے بڑے جو اصحاب رسول کے بے ادب ہوں گے، اور کچھ آل نبی کے محبت اور پیار والے ہوں گے، اور کچھ آل رسول کو بڑی محبت کریں گے مگر اصحاب رسول کے بے ادب ہوں گے، اور کچھ ازواج رسول سے بغض رکھنے والے ہوں گے، بلکہ میرے مصطفیٰ کے والدین سے بغض و عناد رکھنے والے ہوں گے، معاذ اللہ ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہوں گے۔ مگر الحمدللہ اہل سنت والجماعت تمہیں ایسا ایک فرقہ ملے گا، ایسی ایک جماعت ملے گی جو اصحاب رسول سے بھی، ازواج رسول سے بھی، والدین رسول سے بھی، اور آل رسول سے بھی الحمدللہ محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ آج کا میرا جو موضوع ہے کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ میرا یہ ذہن تھا کہ جو آخری جمعہ نا یہ کچھ حضرت ابوبکر صدیق کی کچھ صداقت، صدیق کیا ہے، اور کچھ وصال مبارک بیان کیا جائے۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کیسے صحابی رسول ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اجعل لی ابا بکر فی الجنہ درجۃ واحدہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں۔ رب نے فرمایا محبوب کیا؟ فرمایا اللہم اجعل لی، یا اللہ میرا اور ابو بکر کا جنت میں ایک ہی درجہ بنا دینا، ایک ہی درجہ بنا دینا۔ دیکھیں یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میرا اور ابو بکر کا ایک ہی درجہ بنا دے۔ اللہم اجعل لی ابی بکر فی الجنہ، اور فرمایا میرا درجۃ واحدہ، یا اللہ میرا اور میرے ابو بکر کا جنت میں ایک ہی درجہ بنا دے۔
یہ ہے وہ ابو بکر صدیق۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، فرمایا صحابہ سنو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں سخاوت کا شہر ہوں، میں سخاوت کا شہر ہوں، اور ابو بکر اس شہر کا دروازہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں شجاعت کا دروازہ ہوں۔ صحابہ سنو، فرمایا صحابہ سنو، میں شجاعت کا شہر ہوں۔ فرمایا عمر اس کا دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا میں حیا کا شہر ہوں، اور عثمان اس کا دروازہ ہے، اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ نہیں کہ کسی صحابی رسول کی کوئی شان کم نہیں، یقین مانیے جس صحابی کو اٹھا کر دیکھے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے مقام عطا فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں سخاوت کا شہر ہوں، مگر اس سخاوت کا دروازہ ابو بکر ہے۔ میں شجاعت کا دروازہ، میں شجاعت کا شہر ہوں، عمر اس کا دروازہ ہے۔ میں حیا کا شہر ہوں، عثمان اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک مرتبہ نا اتفاقاً سے اس دن حضرت مولا علی ساتھ نہیں تھے۔ یہ چاروں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ نا چاروں ساتھی نا احد پہاڑ پر نا تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ پر آپ نا تشریف لے گئے۔ آپ نے نا جب پہاڑ پر چڑھے نا، کیونکہ روایتوں میں لکھنا احد پہاڑ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے۔ احد پہاڑ ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت فرماتا نا۔ جب یہ چاروں ہستیاں جب احد پہاڑ پر اپنا قدم مبارک رکھا، یہ جھوم اٹھا، اور جھومنے سے یہ ہلنے لگ گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس پہاڑ پر ٹھوکر مار کر فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، سنیے حدیث، ایک نبی اور دوسرا صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اللہ، یہ کہتے ہیں نا استغفر اللہ معاذ اللہ، میرے نبی کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے ہی خبر عطا فرما دیا پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر ایک نبی اور دوسرا صدیق اور تیسرا اور چوتھا فرمایا 2 شہید ہیں۔ اندازہ فرمائیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کو صدیق کا مرتبہ اس وقت ہی عطا فرما دیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی علی حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہنا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالکل کہنا چاہیے۔ فرمایا اس کی کوئی پروف، اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا اسمو فی السماء صدیق،
فرمایا اے لوگوں سنو، یہ صدیق کا جو لقب ہے نا یہ آسمانوں سے نازل ہوا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اسمہ فی السماء صدیق، فرمایا یہ آسمانوں سے صدیق نازل ہوا ہے، اس لیے ہم حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ آئیے ہم آل رسول سے مزید پوچھتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضور ایک نا میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کریے۔ فرمایا تلوار کو زیور سے آراستہ کر سکتے ہیں؟ تلوار ہوتی نا اس وقت لڑتے ہیں کچھ پھر جن کی تلوار اچھی ہوتی تھی، قیمتی ہوتی تھی، اور جن سے یہ جنگ لڑا کرتے ہیں وہ ظاہر زیور سے آراستہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق آل رسول کیا کہنے لگے ہیں سنیے، فرمایا ہاں کر سکتے ہیں۔ فرمایا حضور اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا، اللہ، اور اس غلام نے عرض کی یا امام آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ حضرت امام جعفر سے کہا حضور آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ آئیے سنیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا فرمایا، فرمایا نعم الصدیقہ، نعم الصدیقہ، نعم الصدیق۔ فرمایا سن اے سوالی سوال کرنے والے، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہنا چاہیے، اور جو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں کہتا وہ دراصل وہ خدا تعالی اسے دنیا میں جھوٹا کر کے مارے گا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے، فرمایا خدا تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کر کے مارے گا۔ آگے پھر اس نے سوال کیا حضور پھر؟ فرمایا جو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں سمجھتا یا نہیں کہتا، سنیے ان کا دین و ایمان کا اعتبار نہیں ہے، ان کا دین و ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے آل رسول۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم آل سے پیار ہے، آل ہمارا بیڑا پار کرے، آل کے فرمان کے مطابق تم چلو تو صحیح ایک مرتبہ۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے بندہ خدا سن، اور جو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں مانتا سمجھ لیجئے ان کا ایمان کا اعتبار نہیں، وہ فرادیہ ہے، وہ دغاباز ہے، اور وہ بے ایمان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا ایک خواب آیا ہے۔ کیا خواب آیا؟ اور خواب یہ ہے کہ میرے صحن میں نا ایک بڑا پیارا پھلدار درخت میں نے دیکھا، میں بڑی خوش ہوئی۔
جب میں نے نا اس درخت کو دیکھا، ان کے پھل لگے، میں بڑی خوش ہوئی نا، جب میرا یہ دل چاہا کہ میں اس پھل کو کھاؤں، میں آگے بڑھی، اچانک دیکھا کہ آندھی آئی، طوفان آ گیا، طوفان آیا، اس نے ایسا میرے درخت کو ہلایا اور یہاں تک کہ اکھاڑ کر رکھ دیا۔ میں پریشان ہو گئی، یہ کیا بن گیا؟ اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ کھل گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بس آگے اور کوئی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تجھے اس کی تعبیر بتاؤں اور تو کیا صبر کرے گی؟ یا رسول اللہ میں ایمان والی ہوں، آپ کی صحابی رسول ہوں، ہاں انشاءاللہ میں صبر کروں گی، آپ اس کی تعبیر بتائیے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا اگر تو صبر کریں گی اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ دے گا اور تیری حفاظت فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ عرض کی وہ تجارت کے لیے گیا، وہ 4-5-6 دن کے بعد آتا ہے، کبھی کبھی ایک ہفتہ لگا دیتا ہے۔ فرمایا بس وہ اب تجارت کے لیے گیا نا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو جب یہ سنا نا، گھر کا ایک سربراہ تھا اور گھر کا ایک فرد تھا نا، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، شوہر تھا نا، پھر بھی نا رہا نہ گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا اور نظریں نیچے جھکائے ہوئے نا، نظریں نیچے نا جھکائے ہوئے نا، آپ نا چل دیے باہر، صبر نہ رہا۔ پھر شوہر تھا نا، شوہر تو جب باہر گئی نا، سسکیاں لے کر نا اس نے نا رونا شروع کیا۔ جب نا رونا شروع کیا نا، سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق نظر آئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق سامنے نظر آئے نا، کہاں ما یبکی کا، تجھے کس چیز نے رلایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عرض کی حضور بات یہ ہے کہ میرا شوہر آج نا 3-4 دن ہو گئے، وہ تجارت کے لیے گیا، ابھی تک آیا نہیں، بس اس کے غم میں ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، گھر جائیے وہ آ جائے گا۔ اللہ غنی۔ دیکھیے ایک ہوتا نا صادق معنی سچا، ایک ہوتا صدیق، جو منہ سے الفاظ نکالے اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ جب اسے یہ کہا نا، عورت خاموش ہو گئی، چپ کے اپنے گھر میں چل گئی۔ رات انتظار کیا، جب آدھی رات کا وقت ہوا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ تیرا شوہر۔ دروازہ کھولا، پانی پلایا، کھانا دانا کھلانے کے بعد نا وہ ساری بات اپنے شوہر کو بتا، کوئی بات نہیں۔ صبح ہم دربار رسول میں پھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ میاں بیوی نا دونوں در رسول پر پھر حاضر ہو جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب نا دونوں میاں بیوی کو دیکھا نا، ایک مرتبہ نا دیکھتے رہ گئے۔ جب دیکھتے رہ گئے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا اور میرے محبوب کو یہ سلام پیش کرو، اے محبوب تم سچے ہو، انہو
صدیق النبی، فرمایا محبوب تم سچے ہو، سچے رسول ہو، سچے محبوب ہو، محبوب جو تم نے بتایا وہ حق پر تھا۔ اے محبوب سنیے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام محبوب کو یہ بات بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ نے جو کہا تھا وہ حق پر تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی روح پرواز کر چکی تھی، مگر یہ عورت جب باہر گئی نا، باہر حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، الفاظ کیا تھے کہ بی بی گھر چلے جا وہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو پھر دوبارہ لٹا دیا، کہیں ابوبکر کی صدیق یعنی ابوبکر صدیق کی صداقت پر کوئی داغ نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق، ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صدیق نازل کیا ہے۔ کیا مقدری ہے صدیق کا، کیا مقدری ہے صدیق کا، جن کا گر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ محبت بڑی تھی نا تو آئے، زیارت کر کے چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ فرمایا جبریل، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بشر بنانا چاہے، سنیے بڑی مزیدار ہے، سنیے حدیث، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بشر بنانا چاہے تو کون سا بشر بننا پسند کرتا ہے؟ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ، کس سے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن کا قاری ہے، ہر نبی کا صحابی رسول ہے، ہر نبی کا جبریل ہر نبی کا صحابی رسول ہے۔ اس سے سوال کیا جا رہا ہے، شاید پچھلے نبیوں کی بڑی بڑی شانیں اور ان کی امت کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوئی ہے اور بڑی بڑی عبادت و ریاضت کے ساتھ گزاری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بشر بنانا چاہے تو کون سا بشر بننا چاہتے ہو؟ تمہاری چاہت کون سی ہوگی؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بشر بنانا چاہے تو میں پتہ کون سا بشر پسند کروں گا؟ کیا کون سا؟ فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا ابوبکر صدیق۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل وہ کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کی بڑی شان ہے، ابو بکر کی بڑی شان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا بڑی بڑی محافلیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی آپ کی مجلسیں ہوتی ہیں، آپ صحابہ کو بٹھاتے ہیں، کچھ مدنی پوری ارشاد فرماتے ہیں۔ میں نے جب بھی دیکھا اور لوگ صحابہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ ابو بکر کی طرف دیکھا کرتے ہیں،
آپ اکثر حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا کرتے، اس لیے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آخری وقتوں میں فرمایا تھا وہ روشن دان نہ بند کرنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ ابو بکر کا گھر مجھے نظر آتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو میں ان کو دیکھتا ہوں۔ اللہ، یہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ میں جب بھی جس مجلس میں آپ کو دیکھتا ہوں، صحابہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، مگر آپ کی نظریں ابو بکر کے چہرے پر جمی ہوتی ہیں۔ یہ وہ جبریل ہے، ہر نبی کا صحابی رسول ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اللہ تعالیٰ نے نا جب میرا بشری لبادہ بنانا چاہا، فرمایا بشری لبادہ بنانا چاہا، فرمایا آنا ابو بکر وان عمر۔ فرمایا صحابہ سنو، فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا بشری لبادہ بنانا چاہا، جس مٹی سے مجھے بنانا چاہا، اور فرمایا جس مٹی سے اس نبی کو بنایا گیا اور اس محبوب کو بنایا گیا، فرمایا جو مٹی بچ گئی تھی نا، تھوڑی سی بچی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ابو بکر و عمر کو بنا دیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق کی شان۔ فرمایا جو میرا بشری لبادہ بننے کے بعد جو مٹی بچی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے ابو بکر و عمر کو بنا دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، آئیے آل رسول، اس لیے میں آل رسول کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ آل رسول کی زبان سے ہم سنیں کہ ابو بکر کی شان کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے نا کسی نے عرض کی حضور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کیجئے، عرض کی حضور بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے۔ اب سنیے، حضرت امام زین العابدین سے جب یہ پوچھا نا حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے سوالی سوال کرنے والے سن، اگر تو چاہتا ہے ابو بکر کا مقام سننا چاہتا سن، کیا بتا کیا مقام بتا دوں یا دکھا دوں؟ اندازہ لگائیے، حضرت امام زین العابدین کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق کا مقام بتا دوں یا دکھا دوں؟ شخص سن کر بڑا پریشان، دکھا دوں یا بتا دوں؟ فرمایا حضور والا اگر دکھا دے تو اور کرم ہو جائے گا۔ آپ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے لے گئے اور جا کر روضہ رسول کا دروازہ کھولا۔ فرمایا سن، تب بھی وہ ساتھ تھے، اب بھی وہ ساتھ ہیں۔ فرمایا تب بھی وہ، جب سے وہ محبت پیار بڑا ان کا دوستی بنی، تب بھی وہ ساتھ تھے، اب بھی وہ ساتھ ہے۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ کیا مقدری ہے صدیق کا، جن کا گر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ آپ کی نہ کچھ طبیعت ناساز ہو، کیونکہ آج کا میرا موضوع بھی وصال صدیق اکبر ہے۔ چلو یہ میرا ذہن تھا کہ چلو آل رسول کی زبان سے حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان ہو جائے۔
آپ نے نا طبیعت نساز ہوئی نا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے طبیب کو بلایا، طبیب کو بلایا، میں میرے ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، دیکھیے کیا ہوا۔ اس نے چیک اپ کیا نا، جب کہا سچ سچ بتا دوں؟ فرمایا بتا دیجئے۔ فرمایا جسمانی کوئی بھی کمزوری نہیں ہے، جسم بالکل ٹھیک ہے، مگر ایک روگ ہے جسم۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا پھر ان سے پوچھ لیجئے روگ کیا تھا، وہ چھوڑا کیا تھا؟ وہ چھوڑے دے میں صدی میں روزی جلا یا رسول اللہ، وہ چھوڑے دے۔ فرمایا بس اس کو بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو بیت المال کا منشی ہے نا ان کو بلایا جائے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بلایا، میرے ابا حضور بلا رہے ہیں، لبیک حاضر ہو گیا۔ عرض کی جب سے میں نے خلافت کو سنبھالا ہے، بتا میں نے بیت المال سے وظیفہ کتنا آؤ، دیکھئے حکمران کیسے، ایسی حکمرانی ہونی چاہیے نا۔ فرمایا بتا میں نے جب سے خلافت کو سنبھالا ہے، خلافت کو سنبھالا ہے، میں نے بیت المال سے کتنا وظیفہ لیا۔ اس نے فوراً کلکولیشن کی اور فوراً بتا دیا حضور اتنا لیا ہے۔ فرمایا میری وہ فلاں زمین ہے، وہ میں نے اس لیے رکھی تھی، اس کو بیچ کر بیت المال میں سارے پیسے شامل کر لینا۔ یہ وہ ابوبکر صدیق بعد ایک ذہن میں آگئی۔ آپ ایک مرتبہ رات کو گھر آئے نا، کھانا سامنے رکھا تو کچھ حلوہ شریف رکھا ہوا، زوجہ سے کہا یہ کہاں سے آگیا؟ حضور ہم نے پکایا، میں نے تو خرچہ صرف روٹی دال کے لیے دیا تھا، یہ حلوے کا کہاں سے خرچہ آگیا؟ حضور ہمارا یہ دل چاہتا تھا، ہم نے تھوڑے پیسے بچائے تھے، جب پورے ہوئے نا ہم نے حلوہ پکا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کھا لیا۔ صبح گئے منشی کے پاس، کہنے لگے میرا اتنا وظیفہ کم کر دینا۔ اللہ فرمایا کیونکہ میرے گھر کا اس سے گزارا ہو سکتا ہے، میری زوجہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، وہ اتنے خرچے میں گھر چلا سکتی ہے۔ اندازہ لگائیں یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ نے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، عرض کی دیکھیے بیٹی تو میری پہلے تھی، اب تو ہماری ماں ہے۔ ام المومنین تھی نا، نبی پاک کی زوجہ تھی۔ میں کہنا چھوٹی سی عرض کرنا بجان یہ کیا کر رہے؟ فرمایا عرض یہ ہے کہ میری یہ دل کی تمنا ہے کہ میں روضہ رسول میں چلا جاؤں، میری وہاں پر تربت بن جائے، وہاں پر میری قبر انور بن جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے ابا جان جیسے آپ کی مرضی ہے۔ فرمایا ابا جان اگر آپ کی کوئی اور تمنا ہو بتائیے، ابا جان ہم حاضر ہیں، بتائیے۔ فرمایا عائشہ یہ بات نہ چھیڑو، آپ کو پتہ نا ابو بکر کی 3 تمنائیں تھی، اور 3 تمنا کیا تھی؟ فرمایا ایک تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے، میں نبی پاک علیہ السلام کے قدروں پر وار دوں، اور دوسری تمنا یہ تھی کہ ہر وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہنا، اور تیسری تمنا یہ تھی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، اور میری آنکھیں ہوں اور مصطفیٰ کا چہرہ ہو، میں ہر وقت ان کی زیارت کرتا رہوں، اور یہ تمنا میری پوری ہو جائے گی بیٹی۔
حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. فرمایا بیٹی ایک اور میری گزارش ہے. عرض کی ابا جان وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جو کفن مجھے پہنایا جائے گا میرے پاس چادریں ہیں نا اسی کو دھو کر مجھے کفن پہنا دینا. نہیں ابا جان آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ بادشاہ ہیں, امت کے وزیر اعظم ہیں, بادشاہ ہیں. فرمایا نہیں بیٹی سن میں آپ کو نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں. جو بندہ نیک ہوتا ہے نا نیک ہوتا ہے, جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے جس کفن جو کفن پہنایا جاتا ہے نا اگر وہ جنتی ہوتا ہے ان کو جنتی لباس بنا دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر مجھے نیا کفن دیا جائے تو پھر یہ ضائع ہی جائے گا. کیونکہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو میرا یہ کفن اتار دیا جائے گا. بیٹی مجھے اسی میں کفنا دینا. اللہ. اور پھر جب یہ بات ہوئی ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے, رونا شروع کر دی. فرمایا ابو بکر واقعی آپ نے نا نبی پاک علیہ السلام کی جانشینی کا حق ادا کر دیا. فرمایا علی کہاں ہے؟ علی حاضر. یا امیر المحکم. فرمایا علی ہاتھ آگے کرنا, ہاتھ دیکھے نا. فرمایا ان ہاتھوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو غسل دیا اور میں چاہتا ہوں یہی ہاتھ مجھے غسل دے اور مجھے غسل دیا جائے ان ہاتھوں سے. فرمایا ٹھیک ہے یا امیر المومنین ایسا ہی ہوگا. اور روایتوں میں لکھا جس چارپائی پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا لٹایا گیا تھا اسی چارپائی پر حضرت ابوبکر صدیق کو بھی رکھا گیا تھا. اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری یہ کہا کہ علی جب جنازہ پڑھ چکو نا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. فرمایا جب جنازہ پڑھ چکو نا جنازہ پڑھ چکو پھر یہ میری چارپائی ہے نا روضہ رسول کے دروازے پر رکھ دینا. اللہ غنی. سنیے صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا. آج استغفر اللہ معاذ اللہ کئی کتابوں میں یہ لکھا جاتا معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا. آئیے کیا عقیدہ اچھا تھا. فرمایا میری چارپائی ہے نا میری چارپائی روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور جا کر سلام پیش کرنا. سلام کیا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام پیش کرنا اور عرض کرنا کہ یہ وہ یار غار ہے, یہ وہ یار غار ہے, ان کی یہ تمنا ہے آپ کے پاس تشریف لانے کی. اگر اجازت مل جائے, یہ نہیں کہا کہ دروازہ کھول کر اندر لے جانا, نہیں دروازے کے باہر رکھنا. کتابوں میں لکھا ہے خود بخود کنڈی کھل گئی اور دروازہ کھل گیا اور آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب. حبیب اپنے حبیب کا مشتاق ہے, ان کو اندر دفن کر دیا جائے, اندر دفن کر دیا جائے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی اندر لے جائی گئی. اور پھر جب آپ کو اس لحد میں اتارا گیا نا لحد میں اتارا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی. فرمایا ہم نے یہ قرآن پاک کی آیات پڑھی تھی مگر اس ترجمے کی سمجھ نہیں آتی تھی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے خوف سے ڈرا, جو اللہ کے خوف سے ڈرا اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے. آج ہمیں سمجھ آ گئی ہے ابو بکر, ایک تو ہماری نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا کی ہے اور دوسری جنت میرا اللہ تعالیٰ تمہیں بعد میں عطا فرمائے گا. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نا میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جگہ یہ ساری کی ساری جنتی ہے.
اور یہ جو ٹکڑا ہے نا یہ جنتی ہے، جنت رضوان یعنی جنت کا ہے ٹکڑا۔ تو معزز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر رکھا گیا۔ بس ایک بات اور سنیں، غور سے بھی وقت ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، ساتھ آپ کا ایک غلام تھا، آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ ایک نا بزرگ آدمی نے ایسے راستہ روک لیا، روکا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے اے بزرگ کیا بات ہے؟ فرمایا تو عمر کا بیٹا ہے؟ وہ بزرگ کہنے لگا تو عمر کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں عمر کا بیٹا ہوں۔ فرمایا اچھا، تو اس وقت چھوٹا سا تھا جب میں آپ کے باپ سے ملاقات کے لیے آتا تھا، اور عمر میرا بڑا دوست تھا، میرا یار تھا۔ آپ فوراً نیچے اترے، اپنی پگ کو اتارا اور فوراً اور ان کے قدموں میں رکھ دیا، جلدی سے جیب سے کچھ پیسے تھے، سارے کے سارے کچھ پیسے تھے نکالے، آپ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ فرمایا حضور آپ میرے والد کے یار ہو، فرمایا یہ آپ کو میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں، اور جس گھوڑے پر سوار تھے گھوڑا بھی پیش کر دیا، اور وہ شخص لیا اور چل دیا۔ غلام نے کہا یا حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ کہ وہ دوست تھا، آپ اسے چند پیسے دے دیتے، آپ نے تو سارا کچھ ان کا دے دیا۔ فرمایا تم نے سنا نہیں تھا اس نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ فرمایا کہا تھا میں تمہارے والد کا یار ہوں۔ میں نے نبی پاک کی حدیث سنی ہے کہ جو والد کا دوست ہوتا ہے، والد کا یار ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اس کا بیٹا بعد میں ان کے ساتھ وفا کرے، اور وفا اگر نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بجھا دیتا ہے۔ اور میں نے اس لیے ان کی اتنی عزت کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک عام روایت ہے جو کہ والد کا یار ہو، دوست ہو، بعد میں ان کا بیٹا ان سے وفا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بجھا دیا جاتا ہے۔ اور جو نبی کا یار ابو بکر ہے، اگر ان سے بغض کیا جائے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سنیے، اور کوئی کسی صحابی رسول کا کوئی منکر ہوگا ان پر لعنت کا طوق ڈالا جائے گا۔ جو ابو بکر صدیق کا منکر ہوگا، کیونکہ اس سے قرآن سے ثابت ان کی صحابیت، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آخری روایت، بس عاشوراء کے دن تھا، کچھ لوگ چاروں طرف نا حضرت ابو بکر صدیق کی قبریں، یہ پرانی بات ہے کتابوں میں لکھی ہے، حلقہ لگائے نا کھڑے تھے۔ ایک شخص کو نا بڑی بھوک لگی تھی، اور وہ شخص آ کر کہنے لگا، وہ اس حلقے میں آواز دی، کوئی ہے شخص جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق کے نام پر کھانا دے؟ ایک شخص نکلا، اس نے کہا میں تجھے دیتا ہوں۔ اس نے بازو پکڑا، اس کو گھر لے گیا، گھر میں بٹھا دیا، اس کو کہا کھانا شروع نہیں کرنا، کھانا میں آگے رکھتا ہوں، کھانا شروع نہیں کرنا۔ بٹھا دیا، کھانا اس کے آگے رکھ دیا۔ جب کھانا آگے رکھ دیا نا، اس نے کہا کیونکہ آپ ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہو تو میرا دل چاہتا ہے میں ایک لقمہ میں ڈالوں آپ کے منہ میں، آپ زبان نکالنا۔ اس نے کہا بڑا یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کا شدائی لگتا ہے۔ اس نے ایسے زبان نکال لی، اس نے لقمہ پکڑا، رکھنے کی بجائے لقمہ نیچے گرا دیا، زبان کو پکڑ کر اس نے ایک چھری کے ساتھ نا زبان کو کاٹ کے نا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہنے لگا یہ ہے ابو بکر کی محبت، یہ ہے میں ابو بکر کے نام پر تجھے کھانا دیتا ہوں۔ پریشان، خون و خون، وہ شخص تڑپتا ہوا روضہ رسول پر چلے جاتا، خون و خون، اور رات کو فریاد کرتا ہے، کرم کی
نظری ہم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ آنکھ لگی، آنکھ کیا لگی، قسمت جاگ اٹھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، فرمایا اے میرے دوست کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کے یار غار کی محبت میں نے زبان کٹائی ہے، کوئی کرم فرما دیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم یہ خواب دیکھ رہا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آگے آ جا۔ عرض کی یا رسول اللہ حکم، فرمایا اس کی زبان کو ٹھیک کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے، اس نے لبِ دہن مبارک لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا زبان پر لگایا اور فرمایا منہ کھول۔ اس کا منہ کھولا، زبان میں رکھا۔ فرماتے ہیں میں خوشی سے جھوم اٹھا، جب جھوم اٹھا میں دیکھا میری زبان بالکل سلامت تھی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوسرا سال آیا، میں نے دیکھا پھر لوگ وہاں پر کھڑے تھے، بس آخری، کیونکہ آخری ایک دو منٹ اوپر جب میں آیا نا، جب میں آیا دیکھا وہاں پر پھر حلقہ لگا ہوا تھا۔ میں نے آ کر کہا کوئی ہے ابو بکر کے نام پر مجھے کھانا دے۔ ایک شخص نکلا، کہنے لگا میں دیتا ہوں، آ میرے ساتھ۔ اور وہ اس نے میرا بازو پکڑا، کہتا وہ شخص کہتا وہی راستہ، وہی گلیاں میں لے گیا اور وہی دروازے پر کھڑا کر دیا۔ مگر مجھے پتا تھا ابو بکر صدیق میری مدد فرمائیں گے، میں ڈرا نہیں۔ اور جب اس نے دروازہ کھولا وہی کرسی پر مجھے بٹھا دیا گیا، اسی طرح کھانا رکھ دیا گیا۔ کھانا رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کہنے لگا کھائیے حضور۔ میں کھایا نہیں کھانا۔ میں نے کہا پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا یہ وہی مکان ہے، یہ وہی گھر ہے، یہ وہی برتن ہے اور کھانا بھی اسی طرح رکھا گیا ہے۔ اور جب میں پچھلی مرتبہ آیا تھا میرے ساتھ ظلم ہوا، اب پیار ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اچھا وہ آپ تھے؟ قدموں میں گر جاتا، حضور معافی فرما دیجئے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے والد کی بخشش فرما دے۔ فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے اس کا بازو پکڑا اور ایک تہ خانے میں لے گیا اور تہ خانے کا دروازہ کھولا۔ فرمایا یہ وہ میرا والد ہے۔ جب دیکھا اس کی شکل سور جیسی بنی ہوئی سی۔ تو خدا را صحابہ سے محبت کیجئے۔ اس لیے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں سے پیار کیجئے۔ اگر پیار کرو گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔